السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی شک تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کیا فائنل سٹانس ہے ایران کا اور کون وہاں پہ پاور میں ہے، آج دونوں چیزوں کا جواب مل گیا۔ آج 30 اپریل جو ہے یہ نیشنل پرشین گلف ڈے ہے۔ یہ 1622 میں جب ایران کے لوگوں نے اس وقت پرتگال کی وہاں پہ قبضہ تھا، ان کو نکال باہر کیا، تقریباً 404 سال پہلے، اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں۔ اس کے موقع پر آج بیان آیا ہے علی مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا، آیت اللہ، جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں۔ ٹائمنگ دونوں لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کا یہ واقعہ تھا، اسی پہ قومی دن کے اوپر ان کا بیان آیا اور بڑا سخت بیان آیا۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر ہے آبنائے ہرمز کا، اب اسی ایک نئی صبح آئی۔ میں پہلے اس کا اینڈ کا آپ کو پیراگراف سنا دیتا ہوں۔ یہ 4-5 ان کی طرف سے ٹویٹس آئیں بیان میں، پھر بعد میں جو ان کا پریس ٹی وی ہے اس نے ایک ڈیٹیل خبر نکال کے وہ بھی ریلیز کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نئے قوانین کے تحت اس کو مینج کریں گے اور یہ خطے کے لیے اور ایران کے لوگوں کے لیے بڑی قابل فخر چیز ہوگی، اور جو اس کے معاشی فوائد ہوں گے یہ سب کا دل خوش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ڈس بلیورز کو فار کر کے بات کی ہے، اگرچہ ان کو اس بات سے نفرت ہو، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم جو ڈسمینٹل کر دیں گے، جو یہ دشمن ہے، جو انہوں نے آج تک زیادتیاں کی ہیں اس واٹر کے ساتھ، ہم ڈسمینٹل کر دیں گے۔ ڈسمینٹل کا ورڈ بڑا ایگریسو ہے، یہ طاقت کے استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ تو 2-3 اس میں میسیجز ہیں۔ ایران ہرمز سے اپنے ستان سے نہیں ہٹے گا۔ بلاکیڈ کھولے گا امریکہ تو وہ بلاکیڈ اپنا مینج بلاکیڈ اس کو ہٹائیں گے، ورنہ وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ بالکل انہوں نے اس کا کلیئر جواب دے دیا۔ بیان اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے اس قسم کے بیانات آتے رہے ہیں۔ غالباف صاحب نے بھی بیان دیے، عراقچی صاحب نے بھی بیان دیے، ایران کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بیان دیے، IRGC کی طرف سے بیان آئے، لیکن اس میں ایک مارجن تھا کہ ٹھیک ہے، بات چیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب آیت اللہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جب انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو اب یہ ایک ریڈ لائن ڈرا ہو گئی ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ 2-3 نتیجے نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ریزنیبل آدمی کی طرح اینالائز کریں اور وہ کہ دیکھیں کلیئر سٹانس آ گیا ہے، بیکاز یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہرمز کے اوپر سے جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہرمز ایشو بنا تھا جنگ شروع ہونے کے بعد۔ جنگ سے پہلے ہرمز کھلا ہوا تھا، کوئی ایران نے اس پہ اس قسم کے کلیم نہیں ڈالے ہوئے تھے کہ ٹول ہوگا، فری پیسج ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ کاز آف وار نہیں تھا، کانسیکوینس آف وار تھا، اور اب امریکہ نے گول پوسٹ موو کر کے اس کو بنا دیا کہ ہرمز ہی سب کچھ ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد بات ہوگی، اور نیوکلیئر وہ جو ساری چیزیں۔ ایران کا جواب آیا تھا کہ آپ نیوکلیئر پہ ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں، ہرمز آپ بلاکیڈ ہٹائیں۔ اب 2 اس میں تھیوریز چل رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ون سائیڈڈ یہ ٹائم تھا پیس اینڈ وار کا، اس میں نقصان ایران کا بہت زیادہ اکنامک جو چوک ہولڈ تھا وہ ہے، اور امریکہ کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ پہلے ان کا بھی بلینز لگ رہے تھے، 10s of billions ان کا خرچہ ہو گیا ہوا تھا۔ اب وہ حالت جنگ میں نہیں ہے، صرف ایران کا آئل بلاک ہو رہا ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا خرچہ روز کا کوئی 100-150 ملین کا خرچہ بتایا جا رہا ہے، ہو رہا تھا۔ سو ایران ہیڈ ٹو چینج دا اسٹیٹس کو۔ اب 2 آپشنز نظر آتے ہیں ٹرمپ کے پاس، یا اس کو ریزنیبلی نیگوشیشنز کی طرف چلے جائیں، یا جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ایسکیلیٹ کریں ڈی ایسکیلیٹ کرنے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے 2-3 دن بڑی میسو بامبنگ کریں، فتح کا اعلان کریں اور پھر یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے، بیکاز اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں آیت اللہ خمینی صاحب نے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ارریپلیسیبل بلیسنگ ہے فار دا مسلم نیشنز آف دا ریجن، کہ یہ بالکل یہ اس چیز کے علاوہ گزارا نہیں ہے، اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس نے ہماری ڈیسٹنی، ہمارے مقدر کا ایک حصہ شیپ کیا ہوا ہے، ہماری سویلائزیشن کا۔ یہ صرف ایک کنیکشن نہیں ہے نیشنز کے درمیان اور ایک یونیک روٹ گلوبل اکانومی کا، یہ ہم نے اس چیز کا سمبل ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں سے امپیریل پاورز کو نکالا ہے، چاہے وہ پرتگال ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے امریکہ ہو۔ تو یہ ایک بہت ایموشنل اٹیچمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اسٹریٹجک سرمایہ ہے کہ ماضی میں بہت سے ڈیولز کا ورڈ یوز کیا ہے، اور سینچریز میں بار بار انہوں نے اگریشن کی، انہوں نے کوشش کی اس پہ قبضے کرنے کی، اور سب کچھ ظلم و جبر کیے۔ اور ریسنٹ ایگزامپل اور ورڈ انٹرسٹنگ ہے واز دا ریسنٹ ٹھگری
آف دا گریٹ سیٹن. یہ جتنے دن سے جنگ ہو رہی تھی گریٹ سیٹن کا لفظ پہلے بڑا کامن یوز ہوتا تھا, اب بڑے عرصے کے بعد کامن یوز ہوا ہے, تو آپ کو ہارشنس نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی جو قوم ہے اس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں انڈیپینڈنس آف پرشین گلف کے لیے, اور لڑے ہیں فارنرز کے ساتھ, ایگریسرز کے ساتھ, اور جو ہم نے اس کو ڈچ کلونیلزم سے بھی نکالا, ہم نے یہاں سے پرتگالیوں کو نکالا, ہم نے برٹش کو بھی یہاں سے ریزسٹنس دی اینڈ سو آن. انہوں نے کہا یہ جو اسلامک ریولوشن تھا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور یہ ہم نے ایک بڑا کلیئر میسج تھا, اور اب یہ 2 مہینے کے بعد یہ جو دنیا کے بلیز ہیں امریکہ اور اسرائیل, ان کی جو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے اس میں یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ایک نیا چیپٹر ہے جو بھی انفولڈ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تھوڑا سا رگڑ دیا ہے باقی نیشنز کو بھی ریجن کے, جو اگین ایک ریٹرک ایک اور لیول ہے. انہوں نے کہا یہ جو ممالک ہیں پرشین گلف کے دوسرے, جو بہت سال تک وہاں کی قومیں بالکل عادی ہو گئی تھیں اپنی خاموشی اور سبمسونیس, یعنی کہ فرما برداری ان کے رولرز کی ان لوگوں کے سامنے جو بلیز تھے اور اگریسرز تھے, مگر انہوں نے خود دیکھا کہ 60 دنوں میں ایک متحدہ قوم کیا کام کرتی ہے اور کس طرح ان کو ذلت آمیز شکست دی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو پریزنس آف امریکن فارنرز اور ان کے جو فٹ ہولڈز بنے ہوئے تھے ان ممالک کے اندر, یہ سیکیورٹی کی بجائے انسیکیورٹی کا سب سے بڑا ریزن بن گیا. انہوں نے کہا جو باہر کے لوگ ہیں فارنرز, ان کا اس علاقے میں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے سمندر کی تہہ میں. اگین اے ویری اسٹرانگ ورڈس میں آ گیا ہے. اور ان کا یہ جو باہر سے آتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے, اب ان میں گریڈ ہے, ان میں یہ لالچ میں آتے ہیں, یہ سمندر کی تہہ میں ہی پڑے رہیں گے. اور ان کا کہ یہ جو ہماری فتح ہوئی ہیں ان اسرائیل اور امریکہ کے خلاف, یہ ایک ہراول دستہ ہوگا نیو ریجنل اینڈ گلوبل آرڈر کا. اگین ہی سیٹ کہ یہ, اور بھی واقعی یہ وینگارڈ تو ہو گیا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں تو جو تبدیلیاں ہیں اب مشرق وسطی مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں نئے الائنسز بن رہے ہیں, اور علاقے کے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے ممالک کو کہ یہ سیکیورٹی آپس میں نیٹ ورکنگ سے ہوگی, امریکہ آ کے کسی کی سیکیورٹی نہیں دے سکتا. اور پھر انہوں نے یہ اور بھی سگی کافی باتیں کی, میں آپ کے وقت کی قلت کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو یہ ایک انمسٹیکبل میسج چلا گیا ہے کہ یہ اب آپ یہ کہہ لیں کہ کیا انہوں نے بلف کال کیا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے امریکہ کو بھائی ہم تو نہیں ہٹ رہے اپنی جگہ سے, یا بات کریں. امریکہ کو پہلے بھی ایران بار بار کہتا رہا ہے کہ آپ بات کریں, یا اگر آپ نے جنگ کرنی تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کو بلاکیڈ کھولنا تھا, جب ہم نے کھولا تو آپ کو بھی کھولنا چاہیے تھا. پھر ریسنٹلی ملاقاتیں بھی ہوئیں, راکچی صاحب آئے پاکستان میں, ایک ہی دن میں 24 گھنٹے میں 2 ان کے وزٹس ہوئے, پھر وہ عمان گئے. اور آج جو یہ بیانیہ آیا ہے آیت اللہ صاحب کا, اس کے اندر عمان کا بھی ذکر ہے. سو کلیئرلی جو باتیں ان کی عمان میں ہوئی ہوں گی راکچی صاحب کی, وہ پازیٹو نوٹ پہ ہی ہوئی ہوں گی کہ فیوچر کا کوئی جوائنٹ چیزیں کر لیں گے. اب دیکھ رہے ہیں یہ دوسری طرف ٹرمپ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اب ٹرمپ بھی ایک بہت بڑا ایگوسٹک آدمی ہے. یہ امریکہ کی تاریخ پہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی موجودہ تو چھوڑیں, وہاں پہ قانون ہے 1866 کا 1886 لا کالڈ دا تھیر امینڈمنٹ. وہ کہتی ہے کہ کسی زندہ شخص کا ان کی کوائنز وغیرہ کے اوپر شبیہ یا کرنسی کے اوپر نہیں ہوگی. قانون کہتا ہے. ٹرمپ صاحب نے اب یہ 250 انڈیپینڈنس ایئرز آف سیلیبریشن پہ 3 کوائنز اپنے ٹھوک دی ہیں ان کو زبردستی. ایک $1 کا کوائن ہے, وہ بھی نکلے گا, اس کی ایک طرف ان کا چہرہ سب کچھ. ایک ابھی آپ کی اسکرین پہ آئے گا 25 کیرٹ گولڈ کا یہ کوائن ہے, اس کی 250 سے 400 روپے کی قیمت ہوگی. یہ ہوگا. پاسپورٹس بھی وہ پرنٹ کروا رہے ہیں, اسپیشل لمیٹڈ نمبر آف پاسپورٹس ہوں گے جس کے اندر ان کا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے سامنے ان کی پکچر ہے. وہ کینیڈی آرٹ پرفارمنگ سینٹر میں پہلے ہی اپنا نام ڈال چکے ہیں. اور پچھلے سال یہ جو کوائنز وغیرہ کی فائنل یہ چیزیں کرتا ہے وہ US کمیشن آف فائن آرٹس تھا. کچھ ماہ پہلے انہوں نے سب کو نکال دیا نوکری سے, سب کو فارغ کر دیا, پھر اس کو پیک کیا اپنے بندوں سے. اب ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جس کی انا ایسی ہے کہ وہ قانون کو بھی سائڈ پہ کر دیا کہ کسی زندہ شخص کی نہیں لگ سکتی. موجودہ پریزیڈنٹ کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن وہ کوائن بھی نکال رہے ہیں, وہ کینیڈی سینٹر پہ اپنا نام بھی ڈال رہے ہیں, پاسپورٹ بھی چھپا رہے ہیں. یہ ایک مونارکی بادشاہت کا سٹائل ہے.
اب یہ ان کا سٹائل ہے. دوسری طرف ایران ہے جو ہٹ نہیں رہا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا شخص بیک آف کرے گا اگر اس کو یہ لگے کہ دنیا کہے گی اوہ یہ تو ڈر گیا ہے, یا بردباری سے کام لے گا؟ اس میں پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے کوئنز اور یہ ساری, یہ لائٹ ہارٹڈ باتیں نہیں ہیں. یہ اس سوسائٹی کے اندر ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ کوئی بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں, ان کی میں اتنی بڑی ہے. تو کیا میں سے نکل کے وہ ہم کا سوچیں گے, یا میں کے اوپر ہی وہ جا کے ایک بمبارڈمنٹ کر کے پھر فتح کا اعلان کر دیں؟ بیکاز ایرانیوں کا میسج آ گیا ہے, وہ نہیں ہٹ رہے پیچھے, بلکہ انہوں نے تو چیلنج پھینک دیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو کر لیں. آف ریمپ مل رہا ہے ایک اور, ایران کے لیے مہنگا ہے, کیا ہوگا اس میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ شجاع نواز صاحب ہوں گے, سیزنڈ اسٹریٹجی رائٹر ہیں, فیلو ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن ہیں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں میرے ساتھ جلیل عباس جیلانی صاحب ہوں گے, فارمر فارن منسٹر, ایمبیسڈر ٹو یو ایس, فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان آلسو. لیکن ابھی پہلے بات کرتے ہیں شجاع صاحب سے. السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام. سر یہ اب تو لگ رہا ہے کہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. پہلے تو ہم بیانات کہہ سکتے تھے کہ جی ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے, کبھی غالب آف صاحب بات کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, اس کا جواب اراغچی دے رہے ہیں, غالب آف دے رہے ہیں, یا جی سی دے رہی ہے, یا اس طرح. لیکن بڑے عرصے بعد اب علی مجتبی خامنائی صاحب کی طرف سے, جو اسپرچل ان کے لیڈر ہیں, ان کی طرف سے بڑا ڈیٹیل بیان آیا ہے, اور ابھی ہم نے پورا پڑھ کے بھی سنایا. لیکن جو اس کا آپریٹو کلاز بڑا اسٹریٹ ہے. انہوں نے کہا جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اور یہ ایک ارریپلیسبل اللہ کی نعمت ہے, اور اس کو ہم چلائیں گے نیو لاز کے ساتھ, اور یہ پرشین گلف کو ہم ریکلیم کر رہے ہیں. اور بیسکلی انہوں نے اس پہ بڑی ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر دی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ نان نیگوشیبل ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اور اس کی اکنامک بلیسنگز ول گلیڈن دا نیشنز ہارٹ بائی دا پرمیشن آف اللہ ایون اف دا ڈس بلیورز ڈسپائز اٹ. تو ڈس بلیورز کی بھی آ گئی ہے. پھر پوری اسٹیٹمنٹ میں گریٹ سیٹن دوبارہ شامل ہو گیا الفاظ میں. اسرائیل, امریکہ, ان کو گریٹ سیٹن سے پھر مخاطب کیا ہے. ریجنل پاورز پہ بھی کچھ کرٹیسزم ان کا ہوا ہے. تو اب پہلے بھی ہم اس ایک پاسبلٹی پروب کر رہے تھے اپنی ڈسکشنز میں کہ یہ جو ون سائیڈڈ یہ نائدر وار نار پیس والا یہ ڈیلیما تھا, یہ اب خیال یہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ ون سائیڈڈ نقصان ایران کا ہو رہا ہے. پہلے جنگ ہو رہی تھی, ان کے بھی بلینز لگ رہے تھے, ادھر سے یہ بھی جنگ لڑ رہے تھے, تو ایک ریسیپروکل ڈیمیج بھی ہو رہا تھا. اور اب اکنامک چوک ہولڈ ہے, یہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے ایران کو. کیا آپشنز ہیں اب ٹرمپ کے پاس؟ دو ہی آپشنز ہیں, یا وہ بیک آف کرے جو ان کی پرسنالٹی میں لگتا نہیں ہے مجھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک میسو 2-4 دن کی بامبنگ کریں اور پھر وکٹری کر کے پیچھے ہٹیں. کیا ایران انوائٹ کر رہا ہے اپنے پہ ری اسٹارٹ آف وار تاکہ یہ اسٹیل میں ٹوٹے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مخاطب کر رہے ہیں امریکہ کو اور صدر ٹرمپ کو, کیونکہ ان کی کافی پھر پرانی عادت سے, جس طرح انہوں نے ٹرمپ ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیے ہیں, کافی بدتمیزی دکھائی ہے اور کافی نیگیٹو پوسٹ کی ہے ایران کے بارے میں. تو یہ ایک تو ان کے جواب میں دے رہے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم جو پیغام ہے وہ ایرانی قوم کو یہ دے رہے ہیں, کیونکہ ایران کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے امریکہ سے, اور وہ تیار کر رہے ہیں ملک کو کہ اگر خدا نخواستہ پھر جنگ شروع ہوئی تو یہ برداشت کرنی پڑے گی, لیکن یہ کہ ہم آئندہ ہرمز جو ہے اس پہ قبضہ رکھیں گے. اور بہت ایک اہم چھوٹا سا ایک فقرہ اس پہ تھا جس میں انہوں نے عمان کا بھی ذکر کیا. تو ظاہر ہے کہ عمان اور ایران کی بات چیت ہوئی ہے کہ وہ باہمی کنٹرول کر سکیں دونوں چینلز پہ ہرمز کے, اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اور اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوگا اور ہوتا رہا ہے پہلے بھی کہ یہ کیا ہے کہ لیگل ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت. ترکی ابھی تک لے رہا ہے سروس چارجز کے نام سے. ڈنمارک وغیرہ نے بھی پہلے
کلیم کیے ہیں ایسے، اور دوسرے ممالک بھی ایسے کرتے آئے ہیں. تو اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب مشکل یہ ہے صدر ٹرمپ کے سامنے کہ ان کے پاس بہت کم دن ہے ان کی چین کے دورے سے پہلے، اور وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، یک طرفہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کو یک طرفہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کرے گی کہ وہ کہیں کہ بس کافی ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو واپس بلانے کا حکم دیا، تو ظاہر ان کے پاس اتنی نفری نہیں ہوگی جو پہلے تھی حملے کرنے کی. اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پول پولیٹیکو نے کیا جس سے یہ کہ جو ان کے دوست ممالک ہیں کینیڈا، جرمنی، فرانس، یو کے، ان کی اکثریت جو ہے اس پول میں وہ کہتی ہے کہ اٹس بیٹر ٹو ڈیپینڈ آن چائنا rather than the US under Donald Trump. تو ایک طرف سے ان کو وہاں سے ایک نیگیٹو خبر مل رہی ہے. دوسری جو نیگیٹو خبر وہ یہ ہے کہ صرف 22% امریکن اس وقت کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے افورڈیبلٹی کا ملک کے اندر، اس کو ٹھیک ٹیکل کر رہے ہیں. مطلب یہ تقریباً 80% امریکن ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کمبائنڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ ہینڈلنگ دی اکانومی ویل. تو یہ ساری چیزیں ان پہ پریشر ڈال رہی ہیں. آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، مڈ ٹرمز آ رہی ہیں، تو ہی ہیز ٹو میک اے کوئک ڈیسیژن ٹو ودرا ان سم وے، اور ہارموز کی بات چیت کریں، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جو ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے اس کی بات. اب اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. جتنا وہ ایگوئسٹک آدمی ہے، جس طرح کہ ان کو وہ ہوتا ہے کہ جان وین سٹائل جو ان کی پالیٹکس ہے، وہ ساتھ ساتھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. آج بھی تھرسڈے کو بھی پلانڈ ہے، ہمارے ہاں تو رات ہوگی، آپ کے تو وہاں بھی صبح شروع ہو رہی ہے، کہ آج بھی انہوں نے ملٹری آپشنز دیکھنے ہیں. ایک آف ریمپ ملا تھا ٹرمپ کو ہٹنے کا جب ایران نے اناؤنس کیا کہ ہم ٹریفک کھول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بلاکیڈ نہیں ہٹا رہے. کیا آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تیار کر رہے ہیں خامنہئی صاحب کہ اگر وار ہوتی ہے تو ہارڈشپس وغیرہ، کیا یہ ایک سیکنڈ آف ریمپ دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت بڑی قیمت پہ، کہ ان کو پتا ہے کہ نوئنگ ٹرمپ یہ ہو سکتا ہے 2-3 دن میسو بمبارڈمنٹ کرے، نیوکلیئر سائٹس پہ بھی کرے، دائیں بائیں شاید کم کرے، اور پھر یہ کہے کہ دیکھیں یہ نہیں مانے، میں نے بالکل ابلیٹریٹ کر دیا، تباہ کر دیا، اب میں جا رہا ہوں، بھاڑ میں جائے سارا کچھ، اسٹیٹ آف وارز میرا مسئلہ نہیں ہے، ایشیا کا مسئلہ ہے، یورپ کا مسئلہ ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بہت مہنگا آف ریمپ دے رہا ہے ایران ٹو امریکہ، کیونکہ اس وقت اب ایک سٹیلمیٹ ہو گیا تھا جو صرف ایران کو ہرٹ زیادہ کر رہا تھا؟ نہیں، ایران کو ہی نہیں ہرٹ کر رہا، یہ تمام دنیا کو ہرٹ کر رہا ہے، خاص طور پہ ایشیا کو، اور انڈائریکٹلی امریکہ کو بھی، کیونکہ پیٹرول کی قیمت اب تقریباً $4.5 یہاں پہ ہوگی. تو وہ تو امریکن پبلک کو بھی ہرٹ کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے اس کا. اور یہ جو کل پرسوں کی جو اسٹیٹمنٹ تھی سیکرٹری ہیگسیت کی کہ 25 بلین خرچہ ہوا ہے، اس پہ کافی لوگوں نے تنقید کیا کہ یہ صرف ڈائریکٹ کاسٹ ہے، جو انڈائریکٹ کاسٹ آف ری بلڈنگ اور باقی جو انڈائریکٹ کاسٹ آن دی اکانومی وہ تقریباً 650 بلین تک ہو سکتی ہے. تو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا مالک، یہ 25 بلین کا جو انہوں نے فگر دیا تھا، دس از اکول ٹو دا ٹوٹل اینوئل بجٹ آف ناسا. اٹ از ٹوٹل military aid to Israel after October 7. Total spending by US aid before it was disbanded. And it was the cost to expand Obamacare subsidies for 1 year. تو اس قسم کی قیمتیں متبادل جب سامنے آ رہی ہے امریکن قوم کے، تو صدر ٹرمپ کو اس جنگ کو زیادہ طویل کرنا جو ہے وہ ان کے it will hurt him very badly. اب حل یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں فریقین کہیں کہ ہم ہارموز کو کھول رہے ہیں، لیکن
کیونکہ مائننگ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو سروس چارج لگے گا ٹو گائڈ دی شپس. تو عمان بھی سروس چارج لے گا اور ایران بھی سروس چارج لے گا. دیٹ ول بی سین ایز اے وے آؤٹ آف ٹوٹل کنٹرول آف دا ہارموز. لیکن اس کا یہ ہے کہ پھر بلاکیڈ امریکن جو ہے وہ بھی ختم ہو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی ایک ریزنیبل ریشنل کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا. میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ میں نے ڈیلیبریٹلی لفظ یوز کیا تھا ٹرمپ فیکٹر. کیا ٹرمپ کو یہ نہیں وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اگر اب انہوں نے یہ ریڈ لائن ڈرا کی ہے اور وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اینڈ دس از ہرٹنگ مور, اور مجھے تو مزہ آ رہا ہے, یہ بالکل اکنامک روئن کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو اس وقت ہٹنا اس طرح ایک شکست نہیں لگے گا, اس کو وکٹری کیسے بیچے گا؟ اگر 2 دن بامبنگ کر لے گا تو کم از کم ٹرمپ صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بامب کر کے تباہ کر دیا. ڈو یو سی ہم بیکنگ آف وداؤٹ بامبنگ؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. پارٹ آف می ایگریز ود یو, لیکن ان کو بہت فائدہ ہوگا ملک کے اندر بھی اور گلوبلی بھی اگر وہ کہیں کہ ہارموز ہم نے کھلوا دیا اینڈ ڈکلیئر وکٹری آن دیٹ بیسس, اور بلاکیڈ بھی پھر ختم کر دے اینڈ دین کانسنٹریٹ آن دی ایشوز ایٹ ہوم, کیونکہ یہ کم نہیں ہوں گے, اب بڑھ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات ڈومیسٹک جو اکانومی کی ہے. ہم شجاع بھائی ہم ایک ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جو اپنے لیے $1 کا کوائن منٹ کروا رہا ہے اپنی شبیہ کے ساتھ, وہ ایک 24 کیرٹ گولڈ کا کوائن بھی اپنے لیے شبیہ نکال رہا ہے, وہ ایک اسپیشل سیریز آف پاسپورٹس نکال رہے ہیں آپ کے امریکہ کے جس میں اس کی پکچر ہے اور پیچھے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اس کے پیچھے ہے, اور یو ایس کمیشن آف فائن آرٹس پچھلے سال اس نے سب کو نوکری سے نکال کے نیا بنا دیا تاکہ یہ سب کچھ ہو. ایک آدمی ہے جو اگر اس کے بس میں ہوتا شاید مجسمے بھی بنا دیتا, وہ اپنے کوائنز نکال رہا ہے 250 آپ کی اینیورسری کے اوپر انڈیپینڈنس کے. وہ شخص میکلی بیک آف کر جائے اس لیے کہ اکنامک ایشوز ہیں. مجھے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو جیل دا ٹو, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریپ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ. مجھے وہ جان وین اس کا کہاں جائے گا وداؤٹ فائر ورکس؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہی کین آلسو ڈکلیئر وکٹری بائی سیئنگ کہ ہارموز میں نے کھلوا دی اینڈ دین ریموو دا بلاکیڈ, کیونکہ اٹس کاسٹنگ ہم آن اے ڈیلی بیسس بلینز اور ہنڈریڈز آف. آپ کے خیال میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے مصطفیٰ خامنہئی صاحب کا, کیا اس کو ٹرمپ یہ اگر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پہ کرائسس ویکیوم ہے, پاور ویکیوم ہے, دیکھتے ہیں کون کیا جواب آتا ہے, کیا وہ آپ کے خیال میں اس جواب کے انتظار میں تھا کہ اوکے لیٹ می سی واٹ دا میسج فائنل میسج کمز, اور اگر اس کو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں پیچھے ہٹ رہے اور یہ بلنک نہیں کریں گے ڈسپائٹ ایوری تھنگ, تو اس پہ کلیئرٹی لے کے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے اور پھر بات چیت کو جو ہے وہ جاری رکھیں بیہائنڈ دا سینز. ان کے پاس بہت موقع ہے کہ وہ باقی چیزوں پہ بھی بات کریں, کیونکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 ایشو از نیوکلیئر. اب نمبر 1 ایشو ہارموز ہے جو انہوں نے خود بنایا, تو اگر یہ اس کا حل ہو جاتا ہے کہ بلاکیڈ بھی ختم ہو جاتی ہے, ہارموز بھی کھل جاتا ہے, اور بے شک ایران اور عمان سروس چارجز لگا لیں تو وہ بھی ٹیکنیکلی اپنی ملکیت جو ہے وہ قائم رکھیں, تو بوتھ سائڈز اینڈ اپ ود. لیکن اب آج ہی انہوں نے شجاع بھائی یہ ٹویٹ نکالا اسٹریٹ آف ٹرمپ کا, آج ہی انہوں نے اسٹریٹ آف ٹرمپ بنا دیا اس کو. سو ویل دس از ہز آپشن, اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ حملہ کر بھی سکتے ہیں, لیکن اس کے پھر اثرات ساری دنیا پہ ہوں گے, صرف ایران پہ نہیں ہوں گے. اور یہ آج چائنیز فارن منسٹر کی بھی بات ہوئی ہے مارکو روبیو کے ساتھ, جو ان کا آفیشیل ریڈ آؤٹ آیا ہے اس میں تو بس گول مولی بات ہے کہ جی ہارڈ ارنڈ اسٹیبلٹی جو ہے, میک گڈ پریپریشن فار امپورٹنٹ ایجنڈا فار ہائی لیول انٹریکشنز, کوآپریشن ایکسپینڈ کریں سب کچھ. اور چائنیز فارن منسٹر نے کہا کہ جی تائیوان کویشچن جو ہے
underscored that the Taiwan question bears on China's core interest and is the biggest risk in China-US relations. US side should honor its commitment and make the right choice to open up new space for US-China. اس ٹائم پہ یہ جو تائیوان والا اس ٹائم پہ ریز کرنا بفور دا ٹاکس وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ڈو یو تھنک چائنا از آفرنگ دیم اے لٹل گیو اینڈ ٹیک آن ہارموز ویزاوی تائیوان، اور جسٹ میری رائے میں چائنا سیز اے گریٹ اپرچونٹی، کیونکہ کمزوری دیکھ رہے ہیں امریکہ کی اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور کوئی دریغ نہیں ہے صدر ٹرمپ کا کہ وہ تائیوان پہ کچھ اہم اسٹیٹمنٹ دے دیں ٹو ریٹریٹ دیٹ they recognize it as a part of China. And leave it at that. اگر ٹرمپ چاہے لمیٹڈ ہو، یہ وار کیمپین دوبارہ شروع کریں چاہے کچھ دنوں کی ہو، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے چائنا کے دورے پہ، بیکاز ایٹ ون لیول انہوں نے نپٹا دیا معاملہ. اور آپ نے، مجھے یاد ہے میرے ایک دو شوز میں آپ نے بڑی کانسٹنٹ بات کی تھی، سب سے پہلے آپ نے فلیگ کیا تھا کہ یہ دورہ بہت کرٹیکل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اکنامک وائز اور بہت سے معاملات میں. اگر یہ بمبنگ کر کے ختم کرتے ہیں، ڈو یو تھنک اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا کہ دورہ آن ڈیو ٹائم ہو جائے گا کہ جی مسئلہ ان اے وے ریزالو ہو گیا ہے، کہ ہاؤ اٹ از ریزالوڈ اس سے بھی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، اگر یہ بامبنگ کرتے ہیں تو پھر ایران بھی بلاکیڈ جاری رکھے گا. اور نہیں سر، اگر یہ 2-3 دن بامبنگ کر کے کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں، ہم نے تباہی کر دی ہے، نیگوسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے نیوکلیئر اپنا اہداف لے لیے ہیں، تو باقی ہم بات کرتے رہیں گے. ہی ڈکلیئرز وکٹری آفٹر 2-3 days لیٹس سے. لیکن ایران ول دین بی ان اے پوزیشن ٹو سے کہ ہمارا بلاکیڈ جاری ہے اور رہے گا، اور اس سے چین کو بہت نقصان ہو رہا ہے. تقریباً 38% ان کی انرجی نیڈز جو ہے وہ گلف اسٹیٹ سے اور سعودی عربیہ سے آتی ہے، اور ایران سے 11% ہے انرجی امپورٹس. تو دے آر لوزنگ اے لاٹ آف دیئر امپورٹڈ انرجی. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ریزروز بہت ہیں، لیکن یو کانٹ لوز 49% آف یور انرجی امپورٹس، اور وہ اب عرصے سے بند ہے. تو دے ول وانٹ دی ہارموز ٹو بی اوپن، اینڈ if he declares victory and lets Iran and Oman manage the Hormuz traffic, then everybody is happy, including the Chinese. شجاع بھائی، لاسٹ کوشچن، کیا آپ کے خیال میں یہ جو آج یہ موو ہوئی ہے، اور اگین کہ یہ خامنہ صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ نکالا پورا اسٹیٹمنٹ، کیا انہوں نے ایک بہت بولڈ موو کر کے بلف کال کیا ہے اور چیلنج کیا ہے ٹرمپ کو کہ اوکے اتنے مضبوط ہو، لیٹس سی آئدر بیک آف اور کر لو پھر حملہ؟ کیا انہوں نے ایک فائنل ان کا ہینڈ کال کر لیا ہے امریکا کا؟ I think Iran is much more sophisticated than that. اور وہ اسرٹ کر رہے ہیں ایک یکجہتی، جو کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ فریکچرڈ ہے اور یہ اور وہ، اینڈ کہ لیڈرشپ ان کی فریکچرڈ ہے. They are asserting unity of command، اور سپریم لیڈر کی پوزیشن کو پھر انہوں نے فرنٹ اینڈ سینٹر رکھا ہے. تو that's the way I would read it. I'll put it another way کہ آپ اس کو، یہ جو چل رہا ہے سچویشن سارا، نو وار نو پیس وٹ ایور، کیا آپ اس میں اس کو ایک ٹیکٹیکل موو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آف دس ہول ایپیسوڈ؟ It's a strategic move. They're laying their cards on the table. اور وہ اپنی عوام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ they will protect their people. I think that's the simple message. اور ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پھر جنگ شروع ہوتی ہے تو جو ان کی پرانی اسٹیبلشڈ قوت برداشت ہے وہ قائم رکھیں. جی شجاع صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ جلیل عباس چیلانی ہوں گے، فارمر فارن منسٹر بھی تھے، کیئر ٹیکر فارن سیکرٹری تھے، اور امریکہ میں ہمارے امبیسڈر بھی رہے ہیں اور امریکن مائنڈ کو کافی اچھی طرح سمجھتے ہیں. بریک کے بعد ذرا ان کا ویو پوائنٹ بھی سنیں گے.
جی ویلکم بیک. اب ہم جلیل عباس جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جلیل صاحب آپ نے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے جو مشتبہ خامنہئی صاحب کی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف سے آئی ہے. میں پہلے آپریٹو کلاس پہ آپ سے رائے جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو بلیسنگ آف ایکسرسائزنگ مینجمنٹ ہے اسٹیٹ آف ہرمز میں, ہم اس کو مینج کریں گے, نئے رولز کے تحت مینج کریں گے, اور وی ول سیکیور دا پرشین گلف ریجن اینڈ ول ڈسمینٹل دا ہاسٹائل اینیمیز ابیوزز آف دس واٹر وے. اب ڈسمینٹلنگ تو بائی فورس ہی ہوتی ہے, اور نوٹنگ دیٹ دا واٹر وے ول بی مینج بائی نیو رولس. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ساری خطہ بھی خوش ہوگا, ہماری عوام بھی خوش ہوگی, اگرچہ ڈس بلیورز کو بھلے اس سے نفرت ہو واٹ ایور. سو اس میں ریلیجس اینگل بھی آ گیا ہے, اس میں ایک ویلڈ تھریٹ بھی ہے, ریاکشن کی سب کچھ. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اب ایک ریڈ لائن دے دی ہے, کیونکہ اگر کسی اور سے آتا تو ہم اس کو اسٹیٹمنٹ لیتے. اتنے عرصے بعد مشتبہ خامنہئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس پہ آیا ہے تو کلیئرلی اب یہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے. اٹس اے پالیسی لائن کہ ہرمز پہ کوئی بیک آف نہیں کر رہا. اب آپ کے خیال میں ٹرمپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا جتنا وہ ایگوئسٹک آدمی ہے, جس طرح کا اس کا وہ برواڈو ہے سب کچھ, کیا وہ ٹاکس کی طرف جائے گا یا 2-3 دن میسو بامبنگ کر کے وکٹری کلیم کر کے اپنا بلاکیڈ ہٹا لے گا؟ واٹ ڈو یو تھنک از اے لائکلی آؤٹ کم؟ جی مالک صاحب تھینک یو سو مچ. میں نے خامنہئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے, بڑے غور سے دیکھی ہے, لیکن جب میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہوں اس تناظر میں جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ پہلے کی گئی ہیں اسپیکر جو غالباف ہیں ان کی طرف سے یا فارن منسٹر کی طرف سے, تو مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی. مثلاً انہوں نے یہ کہا کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ اور کیپیبلٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تو یہ ایک ایران کی پوزیشن تو ہمیشہ سے رہی ہے, بلکہ یہ چیز زیادہ واضح ہوئی ہے ان ریسنٹ نیگوسیشن, جب کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے پروگرام کو یہ انریچمنٹ کو زیرو پہ لے جائیں, پروگرام کو بالکل ابینڈن کر دیں, لیکن ایران کی طرف سے یہ انسسٹنس تھی کہ جی ہم اس کو بالکل نہیں کر سکتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ نیو چیپٹر فار دی گلف اینڈ ہارمز ول برنگ اباؤٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. اگین یہ والی جو سی اسٹیٹمنٹ ہے, اٹ از اے نیو چیپٹر بیکاز ہارمز کا ایشو تو پہلے نہیں کھڑا ہوا, اور یہ انہی دنوں میں جب سے یہ امریکن جو ایپک فیوری آپریشن لانچ ہوئے تو اس کے بعد سے یہ ایشو ایک کافی زیادہ. جلیل بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, سوری فار دا انٹرجیکشن, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کاز آف وار نہیں تھا, کانسیکوینس آف وار تھا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پچھلے کچھ دنوں سے تھیم یہ چل رہی تھی کہ جی وہاں پہ وہ آپس کے ڈفرینسز سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, وہاں فقدان ہے, وہاں پہ ڈفرینسز ہیں. سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے اینالسٹ تھے, ویسٹرن, اسرائیلیز, ایرانینز, سارے کہتے تھے بڑا کوہیژن ہے, کوئی ڈسرپشن نہیں ہے لیڈرشپ میں. اٹس ناٹ اے میٹر آف واٹ از بینگ سیڈ, بلکہ کون کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے, اب جو خامنہئی صاحب کی طرف سے آیا تو ہم اس کو 2 جواب سمجھے نا. ایک تو کہ بھائی میں کنٹرول میں ہوں, میں انچارج ہوں, سو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ کون انچارج نہیں ہے. اور سیکنڈ جب وہ کہتے ہیں تو پھر اس میں اب بیکنگ آف نہیں ہے. پہلے تو مارجن تھا, راکچی نے کہا یا غالباف صاحب نے کہا یا RGC کے کمانڈر نے کہا, تو دیر واز روم فار مینوورنگ. اب جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ہے, اس پہ کوئی نیگوسیشنز نہیں ہے, ہم جو آنے والے ہیں ان کو ڈسمینٹل کریں گے. اور ڈس بلیورس کی بات آ گئی, بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نیشنز آف دا پرشین گلف جو ہیں, جو بہت سالوں تک عادی ہو گئے تھے خاموشی کے اور سبمسونیس ان کے رولرز کے ان دا فیس آف بلیز اینڈ اگریسرز, have witnessed with their own eyes over the past 60 days the beautiful manifestation of solidity, vigilance and endeavor by the brave men. انہوں نے ان پہ بھی چوٹ لگا دی کہ بھائی یہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے عادی ہو گئے تھے سارے. سو ہٹ آؤٹ بھی کیا ادھر, نہ راکچی نے نہ غالباف نے کسی نے بھی ریجنل لیڈرز کو ان تمام دنوں میں وربلی ہٹ نہیں کیا. انہوں نے وہ بھی ہٹ کیا, ٹرمپ کو بھی کہہ دیا, ڈسمینٹلنگ کی بھی بات کہہ دی,
اور گولڈ اور نیو ڈان بھی کہہ دیا اس کو کہ یہ نیو ڈان کا چیپٹر ہے. تو یہ ان بیانوں سے بہت زیادہ سخت اور ان ییلڈنگ بیان ہے بالکل. جی اپنا مالک صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک ان کے بیان کی ایک بہت ہی اہمیت ہے ایران کی کانٹیکس کے اندر بھی, ریجنل کانٹیکس کے اندر بھی, اور پھر ایک میسیجنگ بھی ہے. نہ صرف یہ میسیجنگ ہو رہی ہے امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک میسیجنگ ہو رہی ہے. لیکن میں نے جو پہلے پوائنٹ آپ سے ریز کیا تھا وہ یہ کہا تھا, وہ میں نے یہ کیا تھا کہ یہ چونکہ رہبر کی طرف سے آیا ہے تو اس کو زیادہ امپورٹنس ملے گی. میرے اپنے خیال کے مطابق یہ اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں پہلے بھی آتی رہی ہیں, لیکن اب چونکہ ریٹریٹ جو سے ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, مذاکرات ابھی ہو نہیں رہے, اور میرے اپنے خیال کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سی ہے سارا کا سارا ایک تھرڈ فیز میں انٹر ہو گیا ہے سارا کا ایشو. پہلا فیز تو آپ کو معلوم ہے کہ ایپک وہ فیوری کا تھا جس کے اندر وہ ایک جنگ چل رہی تھی. پھر سیکنڈ فیز جس میں پاکستان نے بہت ہی ایپک نیگوسیشن شروع ہو گئی. جی وہ نیگوسیشن شروع ہو گئی, سیز فائر ہو گیا, نیگوسیشنز ہو گئیں, اور وہ کافی پاکستان کو امید تھی کہ وہ ہماری ایفرٹس جو سی ہیں وہ کامیاب رہیں گی. اور پھر جو تیسرا جو فیز ہے اس کے اندر مختلف قسم کی آپشنز وہ اپنا ڈسکس ہو رہی ہیں. آپشنز ایران کی طرف سے بھی آپشنز دی جا رہی ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی بے شمار آپشنز دی جا رہی ہیں. آج آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک بریفنگ لی ہے اپنے ملٹری کمانڈر سے کہ کیا کیا آپشنز لی جا سکتی ہیں کہ جی ویدر ہم دوبارہ اس کو ایک شاک اینڈ آ والی کیمپین کریں, شروع کریں, یا اپنا ٹروپس آن دی گراؤنڈ بھیجیں امریکن ٹروپس, یا پھر تیسرا یہ ہے کہ کسی اور راستے کو دیکھیں جو نیگوسیشنز کا ہے. تو میرے خیال میں جو پہلی جو دو آپشنز جو کہ کنسیڈر ہوئی ہیں وہ تو میرے خیال میں نان سٹارٹرز ہی ہیں. نان سٹارٹرز ان دا سینس کہ ابھی جو بریفنگ تھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ ابھی تک $25 بلین خرچ ہو چکے ہیں اس جو ایران جو اور امریکہ کی جو ان سی کانفلکٹ جو ہوا ہے, اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو آبویسلی اس کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوں گے, اور خاص طور پہ اس سٹیج کے اوپر جبکہ کانگریس کی طرف سے بھی بہت ریزسٹنس آ رہی ہے کہ جی اپنا اس کو کنٹین کیا جائے اس ملٹری بجٹ کو بھی. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو دس از آلسو یہ مڈ ٹرم الیکشن کا بھی وہ ایک سال ہے, تو ایک پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. تو اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال, میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو جس قسم کی جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی پچھلے ایک ہفتے میں, جس میں فورن منسٹر عباس اراغچی وہ پاکستان 2 دفعہ تشریف لائے, پھر وہ اپنا عمان تشریف لے گئے, اور پھر اس کے بعد وہ رشیا بھی گئے, اور انہوں نے کوئی میرا اپنے خیال کے مطابق نیو سیٹ آف پرپوزلز بھی وہ لے کے آئے ہوں گے جو کہ امریکہ کو بھی کنوے ہوئی ہوں گی. اور اب جو سے ہے میرے اپنے خیال میں امریکہ کی جو رسپانس ہے ٹو دوز فریش پرپوزلز اس کا بھی انتظار ہوگا. تو میری اپنی جو سی سوچ کے مطابق تو جنگ تو ابھی بہت مشکل ہے کہ دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا جائے. جلیل بھائی اسی پہ ذرا ہولڈ جو تھاٹ کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے. جس طرح وہ ہی مین ہے, آج بھی اس نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں اسٹریٹ آف ٹرمپ لکھا ہوا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کو. کل کی آپ کو یاد ہے نو مور مسٹر نائس گائے, وہ آ گیا تھا مین ان بلیک والا. پھر جی وہ میری منتیں کر رہے ہیں, ختم ہو گیا سارا کچھ, تباہ ہو گیا سب کچھ. ہی لائکس ٹو کلیم وکٹری. اس کو ایک آف ریمپ ملا تھا جب انہوں نے کہا تھا ہم ہرمز کھولتے ہیں, تو اس نے نہیں کھولا اور انہوں نے لگائی رکھا اپنا بلاکیڈ چیز. کیا وکٹری وہ اس وقت کیسے کلیم کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ کلیئرٹی مل جائے؟ 2 طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک تو یہ سٹیٹمنٹ کو ٹرمپ یہ دیکھے کہ اچھا مجھے کلیئرٹی آ گئی ہے, مشتبہ خامنہ ای صاحب ہی ہیں یا IRGC جو ان کے بہاف پہ بولتی ہے, کلیئرلی وہ پاور آف سینٹر ہیں, انہوں نے ایک فائنل پوزیشن دے دیا کہ ہرمز پہ ہمارا سٹانس انشیکیبل ہے, ہم نہیں ہلیں گے, تو چلیں نیگوسیشنز کرتے ہیں. ایک دوسرا اس کا ریئیکشن بھی یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ نے بھی کہا جیسے وہ سیکورٹی بریفنگ بھی لے رہا ہے کہ میں 2-3 دن ہیوی بمباری کروں اور اس کے بعد کو مجھے نیگوسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے,
میں نے تباہ کر دیا سارا ان کا نیوکلیئر اور یہ اگلے 200 سال نہیں بنا سکتے, اور 2-3 دن کے بعد وکٹری کلیم کر کے نکل جائے. دیٹ گوز مور ود ہز پرسنالٹی. جو آپ بات کر رہے ہیں دیٹ گوز مور ود سینس اینڈ ریزن. آپ کو لائکلی پاسبلٹی کیا لگتی ہے؟ اب دیکھیے مالک صاحب کہ یہ جو آپ نے بات کی, ایک تو اکنامک اسٹرینگولیشن جو امریکہ کی ایک غالباً ضرور سوچ ہوگی کہ وہ جو بلاکیج جو کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اکنامکلی ایران زیادہ پریشر میں آئے گا. دوسری جو سی آپشن ہے جو کہ آج ملٹری بریفنگ میں بھی آئی کہ جی ایک دوبارہ ایک شاک اینڈ آ والی کیمپین ایک شروع کی جائے جس سے کہ شاید ایران اپنے جو سی ہے کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ پچھلے 4-5 ہفتے کی جو جنگ رہی ہے تو اس کے اندر تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران یہ تمام چیزیں جو سی ہیں ایسپیکٹس وہ ایران کو وہ تیار نہیں کریں گی کہ وہ اپنا کوئی فلیکسیبلٹی شو کرے. نہیں, جسٹ فار ہم ٹو ڈکلیئر وکٹری. بامبنگ اس کو پتہ کچھ نہیں ہوگا, صرف ڈکلیئر وکٹری. میں کچھ دن پہلے جے ڈی وینس نے جلیل بھائی ایک سپیچ کر رہا تھا تو وہاں اس نے کہا کہ جی ہمارا 3 ٹیئر پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو میں سمجھاؤں. اس نے کہا اکارڈنگ ٹو وینس کہ آئیڈینٹیفائی دی آبجیکٹو, وہ ہمارا ہے نیوکلیئر نہیں ہوگا. سیکنڈ از کہ اس آبجیکٹو کو لینے کی کوشش کریں ڈپلومیٹکلی, اگر نہیں ہوتا تو ملیٹریلی بائی فورس کریں. اور تھرڈ ہے کہ جب وہ اچیو ہو جائے then get the hell out of there as fast as you can کہ ایک protracted war میں ہم نہ پھنسیں. میں اب اس کو آبجیکٹو نہیں ملا تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ایک بامبنگ کرے اور کہ جی achieved and get the hell out of there as fast as you can. نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ یہ بامبنگ والی کیمپین گو کہ وہ ٹیبل کے اوپر ہے, لیکن آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھیں نا کہ اگر وہ بامبنگ ایران میں کرے گا کہیں خلا میں تو وہ بامبنگ نہیں کریں گے ایرانیز, اگر امریکن اگر انہوں نے کی, یا کسی ایسی جگہ پہ وہ نہیں کریں گے وہ کہ جہاں پہ ایران کا نقصان نہ ہو. اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جب پچھلے دنوں ایرانین فورن منسٹر یہاں پہ تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں اس وقت بھی کچھ اس قسم کی انڈیکیشن یہ تھی امریکنز کی طرف سے کہ اگر تو بات چیت کا یہ دوسرا راؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو مسئلہ ہے بجائے اس کے کہ جی ایک دوسرے کو اسٹیٹمنٹس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیا جائے یا ایک دوسرے کے خلاف اکنامک اسٹرینگولیشن یا ملٹری مینز کے ذریعے حل کیا جائے, تو اگر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ حل ہوتا ہے تو وہ شاید اس کی امریکن پریفرنس بھی یہی ہوگی. اس کی وجہ یہ دیکھیں نا کہ آپ اس وقت جو سچویشن جو ایمرج کر رہی ہے کہ اب کچھ 6واں ہفتہ شروع ہو گیا ہے, آئل پرائسز ابھی 120 پہ چلی گئی ہیں, اسی طریقے سے انفلیشن پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. اگر آپ لیٹسٹ رپورٹس دیکھیں ورلڈ بینک کی, IMF کی, IFC کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, تو وہ تو بڑی ایک الارمنگ پکچر. بالکل فوڈ انسیکیورٹی, یہ بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں. چلیں لیٹس ہوپ کہ یہ چیز جو ہے ٹرمپ ڈزنٹ ایکٹ لائک ٹرمپ اینڈ ایکٹس مور لائک نارمل سین پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. مے بی تھنگس ٹھیک ہو جائیں. جلیل عباس صاحب بہت شکریہ, ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ ایک طرف ایک قوم ہے جس نے کلیئر میسج دے دیا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہمارا سٹینڈ بالکل کلیئر ہے, ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. بات چیت کرنی ہے بلاکیٹ کھول دو, ورنہ لڑنا ہے تو لڑ لو. لیکن دوسری طرف کون ہے؟ اب فیصلہ ٹرمپ کو کرنا ہے کہ امریکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, سمجھ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا ان کی انا, بیکاز ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کبھی وہ نو مور مسٹر نائس گائے, کبھی اسٹارم از کمنگ, کبھی وہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ اسٹریٹ آف ٹرمپ ہے, پھر وہ پاسپورٹس اپنی فوٹوز پہ چھاپ رہے ہیں, اپنے لیے کوائن چھاپ رہے ہیں. $1 کا تو کرنسی میں پھرے گا, گولڈ کوائن نکل رہا ہے 24 کیرٹ کا. قانون کہتا ہے کہ آپ کسی زندہ شخص کو نہیں لگا سکتے کوائنز پہ, کرنسی پہ. انہوں نے کہا بھاڑ میں گیا قانون, میں ہوں. کیا یہ فیصلہ دنیا کے جو مستقبل اس داؤ پہ لگا ہوا ہے ایک قوم کی انا کے درمیان اور عزت اور حرمت, سوورن ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اور یا ایک شخص کی ذاتی انا, کس چیز پہ جا کے فیصلہ ہوگا؟ یہ ایک بڑی خطرناک ایکویشن ہے. سینس تو یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیگوشیٹ کریں,
سیٹلمنٹ کریں. ہرموز ایشو نہیں تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا. ہرموز ریزالو بھی ہو گیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو پرپیچویٹ کیا اپنے بلاکیڈ کو نہ کر کے. دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ ہم کی لاجک اس کو ریزالو کرے گی یا میں کی ضد تباہ کرے گی چیزوں کو. وقت بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.